بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتے کالم میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے طلعت حسین کا کالم 22 مسافر، 22 کروڑ عوام اور ڈرائیور۔ شیخ رشید نے بات تو ٹھیک ہی کی ہے۔ سکھ یاتریوں سے بھری ویگن کو پیش آنے والا اندوہناک حادثہ جس میں 22 لوگ اپنی جانوں سے گئے، اصل میں ڈرائیور کی کوتاہی سے پیش آیا۔ اگر ڈرائیور عقل مند ہوتا یا کم از کم عقل کا اندھا نہ ہوتا تو گاڑی کو پھاٹک سے جلد گزارنے کی جان لیوا کوشش نہ کرتا۔ اب ٹرین کا کیا پتہ کب آ جائے یا کس رفتار پر سر پر پہنچ جائے، اور پھر ڈرائیور سے یہ توقع بھی تھی کہ وہ ماضی کے حادثات کے بارے میں خبریں وغیرہ پڑھتا رہا ہوگا۔ اس کے علم میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسے کاموں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر وہ جاہل تھا یا پڑھنے لکھنے کی صلاحیت سے ناآشنا تھا تو اس کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ جس وزارت کو شیخ رشید چلا رہے ہوں وہاں پر ہر چلنے والی چیز کا چال اور چلن کیسا ہوگا۔ ایسے مشکوک اور غیر یقینی حالات میں اس نے ضرورت سے کہیں زیادہ احتیاط برتنی تھی، اس نے نہیں برتی۔ اس نے یہ تمام اہتمام نہیں کیا۔ نتیجے میں ایسے سانحے کو جنم دیا کہ جس نے درجنوں گھر بھی اجاڑ دیے اور سکھ برادری کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ سفارتکاری کی جنگ میں ملک کے موقف کو بھی دھچکا پہنچایا۔ اگرچہ مرنے والوں اور ان کے ورثاء کو C-130 کی سہولت مہیا ہو گئی تھی، مگر ان حالات میں ایسے اقدامات کی ہمدردانہ روح کو کون یاد رکھتا ہے؟ صرف نقصان ہی ذہن پر سوار رہتا ہے جو ناقابل تلافی ہے۔ دوسری طرف 22 افراد کی جان لینے کی ذمہ داری کی زد میں آئے ہوئے ڈرائیور کے ورثاء یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصور اس کا نہیں تھا، وہ خود سے تو گاڑی کی سیٹ پر نہیں بیٹھا، اس کو یقیناً کسی نے چنا ہوگا، اس کو لائسنس دلوایا گیا ہوگا۔ اگر لائسنس جعلی تھا یا اس نے تربیت یافتہ نہ ہونے کے باوجود خود کو اس اہم سیٹ پر بیٹھنے کے لیے انتظام کر لیا تو یہ سب کچھ معاونت اور مدد کے بغیر نہیں ہوا ہوگا۔ کسی نے تو اس کو اپنا پیارا، اپنا لاڈلا بنا کر سب کو چکر دے کر اس مقام پر کھڑا کیا ہوگا۔ قانون اور ضابطے کی دھجیاں اڑائی گئی ہوں گی، میرٹ کا ستیہ ناش کیا گیا ہوگا، زیادہ اہل امیدواروں کو دھوکہ دے کر اپنے امیدوار کو دھکے سے لائن میں آگے کیا گیا ہوگا۔ اس دوران جھوٹ بھی بولے گئے ہوں گے، پیسہ دھیلا بھی لگایا گیا ہوگا، اس ڈرائیور کی تعریفوں کے پل بھی باندھے گئے ہوں گے۔ کہا گیا ہوگا کہ ایسا سورما تھا جو کبھی مشینی فعل و حرکت کی تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ جس اسٹیئرنگ وہیل کو ہاتھ لگاتا ہے وہ اطاعت گزار کی طرح اس کے ایک اشارے پر چلنے لگتا ہے۔ اس کو بریک لگانے یا رفتار بڑھانے کے لیے پاؤں کا استعمال نہیں کرنا پڑتا، بس اس کا روب اور مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر مسافروں کو راحت اور اطمینان کے ساتھ مکمل تحفظ کی ضمانت خود حاصل ہو جاتی تھی۔ بلکہ بعض موقع پر ایسے کرشمے بھی سننے کو آئے تھے کہ بوڑھے اس کی گاڑی میں سے نکل کر جوان ہو گئے، بانجھ عورتوں کی گود ہری ہو گئی اور جو فقیر تھا اس کا چولا ڈالروں سے بوجھل ہو گیا۔ ڈرائیور کی ایسی کرامات کے ساتھ اس کے ساتھ میرٹ پر مقابلہ کرنے والے دوسرے امیدواروں کی مبینہ نحوستوں کا ذکر بھی کیا گیا ہوگا۔ بتایا گیا ہوگا کہ اقبال کے اس مومن کے مد مقابل بد اور جعلی ہیں۔ وہ بے شک تجربہ کار ہوں گے، مگر ان کی تجربہ کاری یا ڈرائیوروں اور مسافروں میں ان کی مقبولیت مکاری اور عیاری کی مرہون منت ہے۔ وہ باصلاحیت بھی نہیں ہے اور نہ اس قابل کہ لوگوں کے جان و مال کو باعزت اور باحفاظت انداز سے اپنی منزل مقصود تک پہنچا پائیں۔ گاڑی ان کے ہاتھ میں دینے کا مطلب ہے مکمل تباہی اور بربادی۔ اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی کیا گیا ہوگا کہ اس ویگن کو چلانے والوں کی فہرست میں سے اپنے پسندیدہ امیدوار کے علاوہ سب کے نام کاٹ کر اس کو واحد چوائس بنا دیا جائے، تاکہ آخر میں اگر اس کی حقیقت کھل بھی جائے تو یہ تو کہہ سکیں کہ کیا کرتے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ مگر پھر ڈرائیور کو وین کی چابیاں دینے والے اور اس کو ہر الٹے سیدھے طریقے سے سیٹ پر بٹھانے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو ڈرائیور کی غلط سلیکشن ہے۔ ظاہر ہے کون اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، اور نہ ڈرائیونگ کی صلاحیت کے فقدان کا۔ سانحے کی بنیادی وجہ وہ حالات تھے جو کسی کو بھی زیر کر سکتے تھے۔ ڈرائیور نے اپنے طور مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اب گاڑی کا گیئر باکس اگر خراب ہو گیا یا اس کا انجن بیچ پٹری جان نہ پکڑ سکا تو اس کا دوش ڈرائیور کو کیوں دیا جائے؟
غلطی تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس سے پہلے اس وین کو غلط استعمال کر کے اس کو چھکڑا کر دیا تھا۔ گردن ان کی ناپی جانی چاہیے، انکوائریاں ان کے خلاف ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف۔ اور ہاں، وہ یہ بھی یاد دہانی کروا سکتے ہیں کہ ان انہونی کی ہونی کوئی نہیں روک سکتا۔ بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کو اپنانا ہی اصل بندگی ہے۔ اگرچہ مارے جانے والے سکھ تھے، لیکن چونکہ ان کا سفر اسلامی سرزمین پر جاری تھا، لہذا اس کے اندوہناک اختتام پر یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ وہ سکھ برادری کو نہ گھبرانے کی تلقین بھی کر سکتے ہیں، ان کے گھروں میں افسوس کی رسم پوری کرتے ہوئے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ نقصان اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی جو 6 بچ گئے وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچ سکتے تھے۔ ڈرائیور تو بہت اچھا تھا، محلے سے خیرات اکٹھی کرتا تھا، خوب کثرت کرتا تھا، گلی ڈنڈے کے کئی ٹورنامنٹ بھی جیتا ہوا تھا۔ بس قسمت خراب تھی، خود بھی جان سے گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا محنتی تھا۔ اب بس صبر کریں، آگے کی سوچیں۔ 22 اموات کے علاوہ حالات قابو میں ہیں، ٹریفک ٹھیک چل رہی ہے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم انگلینڈ میں ہے، شیخ رشید صحت یاب ہو چکے ہیں، نون لیگ کو سیاسی طور پر جکڑ لیا گیا ہے اور آصف علی زرداری کی ٹکائی بس شروع ہونے والی ہے۔ جب اہم ملکی معاملات احسن طریقے سے چل رہے ہیں تو ایسے حادثات پر زیادہ رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوچ مثبت رکھیں، اخبار نہ پڑھیں، گلاس اگر نہ بھی ہو تو بس تصور کریں کہ وہ ہے اور آدھے سے زیادہ بھرا ہوا ہے۔ قبر کے دائمی سکون سے پہلے دنیا میں تشفی حاصل کرنے کا یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو 22 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھ لیں کہ 2 سال میں ان کا سفر کیسا رہا۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔